جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جوید. آپ کو پتا کبھی کبھی میں آپ کے لیے دگڑ دگڑ ڈھونڈ کے لاتا ہوں. آج آپ کے لیے یہ دگڑ دگڑ ڈھونڈ لے رہا ہوں, ذرا غور سے دیکھیں. آپ اس دگڑ دگڑ کی سٹوری بھی سنیں, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. اس کے پہلے اس کی زبانی سنیں, یہ بتا کیا رہا ہے آپ کو. کی بہن ہے مریم جو کہ یو اے میں مقیم ہے. انہوں نے عمران خان کو متعارف کرایا پیری مریدی کی آڑ میں میری بیوی سے, اور وہ ان کا متعارف کرانا کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ معاملات اس قدر تک بگڑ گئے کہ ہمارا گھر ٹوٹ کے رہ گیا جی, اور ہم بکھر کے رہ گئے. مگر یہ جو بکھرنا اور ٹوٹنے کی بات ہے, کیونکہ عون چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو رابطہ ہوا وہ اس دوران ہوا جب عمران خان صاحب کے تعلقات ریحام خان صاحبہ سے خراب ہو گئے تھے, اور پھر وہ فون پر کسی سے باتیں کیا کرتے تھے, اور رابطہ مریم بٹو صاحبہ نے کرایا تھا جو کہ بشرا بی بی کی بہن تھی, مگر ملاقات اس وقت تک نہیں ہوئی تھی. مگر کیا طلاق کے پیچھے جو کہ ریحام خان صاحب کی ہوئی, جو کہ امپلائی کیا جاتا ہے کہ وہ بھی پوچھ کے دی, اور پھر وہ پہلی دفعہ آپ کے لاہور میں جو گھر ہے اس میں عمران خان صاحب آئے اور عون چودھری صاحب کے ساتھ آئے, یہ حالات و واقعات کیا تھے اور کیا آپ اس وقت موجود تھے؟ جی بالکل میں موجود تھا. میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ سلسلہ شروع ہوا 15-16 میں جب ان کی ملاقات ہوئی. یہ آئی نا مریم کے تھرو آئی تھی, مریم بٹو کے تھرو ہی ان سے متعارف ہوا, تو ان کا آنا جانا گھر میں شروع ہو گیا, اور وہ گھر آنا جانا بڑھتا گیا. اس سے ہم ذرا تھوڑے سے ڈسٹرب بھی تھے. میری والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے, اس کو گھر میں مت آنے دو. میری مدر کی بات جو ہے میرے دل میں لگی, میں ذرا تھوڑا سا ریزسٹ کرتا تھا. یہ 2 دفعہ لاہور ہمارے گھر میں آیا. اس کے بعد اس نے اسلام آباد میں ملنا شروع کر دیا. جب میری مسز وہاں پہ اسلام آباد ہوا کرتی تو توبہ 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 توبہ. دوستوں آپ نے بات سنا, میں نے آپ کے میری غلطی ہے, میں نے آپ سے تعارف کرایا کہ یہ دگڑ دگڑ ہے, لیکن دگڑ دگڑ سے کافی زیادہ آگے کی چیز لگتی ہے مجھے. دگڑ دگڑ اس کے لیے بہت چھوٹا سا نام ہے. بہرحال میں دگڑ دگڑ کہتا رہا تو آپ سمجھ جائیں, اس کو ضرب دے دیں 1000 سے 2000 سے 10,000 سے. فرمایا کہ ہمارا گھر ٹوٹ پھوٹ کے رہ گیا اور ہم بکھر کے رہ گئے. بکھرے کیسے اور ٹوٹ پھوٹ کیسے؟ ٹوٹ پھوٹ تب ہوئی جب یہ پولیس افیسروں کو کان پکڑوا رہا تھا. یہ بغیرت, یہ دگڑ دگڑ پولیس افیسروں کو کان پکڑوا رہا تھا اور تبادلے کروا رہا تھا, تبادلوں کے پیسے کھا رہا تھا. اس کے بچے فراریوں پہ پھر رہے تھے پاکستان میں. کہاں کہاں ان لوگوں نے کرپشن نہیں کی, کہاں کہاں سے پیسہ نہیں کھایا, اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان لوگوں نے. اب آ کے مگر مچ کے آنسو نکال کے ہمیں دکھا رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے کہ میں تو انوسینٹ ہوں, میں نے چھوڑ دینا, میرا کوئی ذمہ نہیں کا. باقی سارا باقی کام جو ہے نا یہ فلانے 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 کا ہے. وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, اتنی زبان جب کھلی ہے نا, جو گرفتاری کے بعد کھلی ہے. گرفتاری سے پہلے اس کی باتیں ساری یاد کریں. جب یہ شادی خانہ بربادی اس کی اور خانہ آبادی اس کی ہو چکی تھی, عدت میں شدت ہو چکی تھی, اس وقت بھی اس کنجر کے آپ کو بیان یاد ہونے چاہیے. جب یہ کہتا تھا کہ بشرا بی بی جیسی, بشرا پنکی جیسی, پنکی نے اس کو بشرا بی بی کہہ رہا تھا, ایسی خاتون پوری دنیا میں نہیں ہے. اور اس کا جو کردار ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا. کردار کیا ہے کہ یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے, کیا بات ہے, کیا کردار ہے وہ بتا ہی نہیں سکتا. اب جا کے بتا رہا ہے کردار, تو اب اس کے بالکل الٹ بتا رہا ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا عمران خان یو ٹرن مارتا ہے. عمران خان ایک ایسی بیماری ہے, اس کے ساتھ جتنے بھی جراثیم لگیں گے وہ سارے ویسے ہوں گے جیسا وہ خود ہے. اس کے ساتھ ملنے والے, اس کے ساتھ سرو کرنے والے سارے وہ یہی ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں یو ٹرن. یو ٹرن بھی چھوٹا لفظ ہے. اب اس کے اوپر بندہ تبصرہ کیا کرے, اس کے اوپر بات کیا کرے اور کیا نہ کرے. پاکستان کا کلچر, پاکستان کا مذہب, پاکستان کا جو جتنے بھی ہم اخلاقیات کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہا. اور میرے خیال میں ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ انہوں نے پاکستان کی روایات کو, پاکستان کے جو اسلامی نظریات ہیں, ساری چیزیں, اس کو ڈیمیج کرنا تھا, جو انہوں نے دل بھر کے کیا ہے. اس کو کہیں نا اپنے سانسیں چیک کروائے. جو لوگ اس کو لے کے گئے تھے, مجھے ان سے بھی گلا ہے, طوطے کی طرح رٹے تو انہوں نے لگوا دیے, لیکن جو ہمارا مال کھایا ہے پاکستانی عوام کا, ہم سے مراد ہے کہ پاکستانی عوام کا جو مال کھایا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ یہ پریس کانفرنس, یہ انٹرویو, اس کے یہ کچھ سزا نہیں ہے, جزا سزا نہیں ہے. یہ ٹوپی ڈرامہ بند کر دیں. اور یہ کتے بلے آپ گئی ہیں, آپ لائے ہوئے ہو. اب آپ لوگ ہمیں لا کے ان کو بٹھا کے طوطے کی طرح رٹے لگوا رہے ہو. اس خاور منکے پہ تو لانتے دنیا ڈال رہی ہے. یقین کریں آپ کے اوپر, جو اس کو پہلے اس کی بیوی کو لائے تھے, اس کو ان کیا تھا, اب آؤٹ کیا ہے, اور یہ جو سارا ڈرامہ کیا گرفتاری کے بعد یہ انٹرویو دے رہا ہے, یہ سب کرونے والوں پہ لعنت.
اور پاکستان کا جو مال گول ہو گیا تو ہو گیا, آپ کی وجہ سے ہوا ہے. پہلے بھی آپ کی وجہ سے برباد ہوئے ہم, ملک آپ کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے, اور اب بھی آپ کی وجہ سے ہمارے سارا مال ہضم ہو جا رہا ہے. اور یہ آپ ہمیں لولی پاپ دے رہے ہیں, وہ بھی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے بات کرتا تھا, آپ بھی ٹی ویوں پہ لا کے ان کو کنجروں کو ہمارے سامنے بٹھا رہے ہیں. تو کیا دنیا کو پاگل سمجھتے ہیں آپ؟ یہ منیکا نے پہلے کیوں نہیں یہ سارے بدتب نہیں؟ پہلے تو وہ کہتا تھا بشرا بی بی جیسی عورت کوئی نہیں دنیا میں. اب آپ کی گرفتاری مل رہا ہے کہ یہ لفظ بول رہا ہے, وہ جو کرپشن کی ہے وہ کدھر ہے؟ وہ پیسے نکالیں, وہ ہمارا مال جو ہڑپ کیا, ہمارا ملک تباہ کیا, وہ کہاں پہ گیا؟ آپ کو نہیں نظر آتا کہ یہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بے روزگاری سے مر رہے ہیں, کون کون سی چیزوں سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں. ابھی آپ نے سنا لاہور میں وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, 6 بندے قتل کر دیے ایک بگڑے نواب کے بچے نے. اس بچے کی عمر دیکھیں اور اس کا جو انٹرویو ہے, اس کے پیچھے جو سوال کرنے والا پولیس والا تھا, اس کنجر کے بچے کو بندہ پولیس والے کو پوچھے جو بیٹا جی پھر کیا ہوا, بیٹا جی پھر اچھا یہ ہوا. آپ یقین کریں بندے کا خون کھول جاتا ہے. ایک خاندان کے 6 بندے قتل کر دیے اس نے, صرف اپنی چھوٹی سی نا کے لیے, اپنے دولت کے نشے میں. اور وہ بیٹھ کے اچھا جی پھر کسی غریب کے بچے کو جو پتنگ بازی میں پکڑ کے بچے کو لے کے آتے چھت سے اتار کے, ایسے اسے بات کرتے ہو. یہ جو لانتی پروگرام شروع ہو رہا ہے, جو چل رہا ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں اور عوام بھی سارا دیکھ رہی ہے. اس کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے, اور جب دشمنی بڑھتی ہے تو جو عمران خان تمہارے جو لائے ہوئے بندے اس طرح کے تمہارے اوپر جب بکواس کرتے ہیں نا, تو پھر لوگ پتہ کہتے بھی ہم لوگ آپس کا مسئلہ ہے. ہمیں غصہ چڑھتا ہے, ہماری فوج ہے, ہماری فوج کے وردیوں پہ جب یہ گالیاں نکالتے ہیں, کالک پہنچتے ہیں, ہمیں غصہ چڑھتا ہے. لیکن ساتھ ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے ان کا اندرونی مسئلہ ہے بھائی. جب یہ گھی چکر ہوتے تھے یا کل کو پھر ہو جائیں گے, تو ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو ہمارا تو بڑا گھر ویسے ہی ہو جا رہا ہے. اس وجہ سے آپ نے غور کیا ہوگا, پہلے کوئی بندہ بات کرتا تھا, کوئی بندہ بات کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کوئی بندہ بات کر جائے. اب کتا بلا چھوٹا موٹا ادھر ادھر سے کونوں میں سے بھونکتا ہے اور سیدھا وردیوں پہ بھونکتا ہے. ان وردیوں کی اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے, جو ہم نے آپ کو دی ہیں, پاکستانی عوام نے آپ کو دی ہوئی ہیں وردیاں, آپ ہمارے سر کا تاج ہو, ہماری جگر جان ہو, آپ کو ہم نے وردیاں دی ہیں, بندوقیں ہم نے دی ہیں, سب کو عوام نے دیا ہوا ہے. اگر آپ اپنی وردیوں کا, اپنی چیزوں کا حفاظت نہیں کر سکتے, وردیوں پہ کالکیں لگوا رہے ہو, تو یہ وردیاں واپس کر دو. آپ فوج سے ریزائن کر دو. لوگ جو یہ پنگے کرتے ہو نا, اگر آپ پنگوں کو نہیں روک سکتے تو ریزائن کر دو, چھوڑ دو ہماری جان. آپ جو امریکہ کی فوج میں جا کے بھرتی ہو جاؤ, UK کی فوج میں, یورپ کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ, آپ کو بڑے پیسے ڈالر ملیں گے. ڈالر آپ کو چاہیے, پاؤنڈ چاہیے, لے لو. اس ملک کی, غریب ملک کی تو جان چھوڑ دو. کتنا کھاؤ گے اس کو یار؟ جب یہ ان کو آپ لے کے آئے تھے پاکستان کو کھایا, اب ان کو ننگا کر رہے ہو تو ہمارے سامنے ہمارا پھر مال تو ہو گیا, ہضم ہو گیا سب کچھ. ہمیں ان کے کوئی تقریریں نہیں چاہیے, ہمیں ان کے بیانات نہیں چاہیے, ہمیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. خزانے خالی پڑے ہوئے ہیں, اسٹیٹ بینک IMF کو دے دیا ہوا ہے, کشمیر وہ انڈیا کو دے دیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں کدھر گئی ہیں؟ ہمیں تقریریں کی سنوا رہے ہو یار, کمال کر جا رہے ہو آپ تو. بہرحال باتیں بہت کرتے رہیں گے, بات اور کہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی, چلی اور کہیں گئی ہے. اندر چھپے جذبات ہے نا وہ نکل پڑتے ہیں جب بات کرنی شروع کرتے ہیں. کتنا بھی کنٹرول کریں نکل آتی ہیں. جب اتنے بجو اس کے بغیر بندے لا کے ہمارے سامنے بٹھاتے ہیں نا, پھر ہم بے بس رہتے ہیں, کنٹرول لوز کر دیتے ہیں. بڑا دوستو, باتیں پھر کرتے رہیں گے, بہت لمبی باتیں کرنے والی. دو میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور مجھے اجازت دیں, پھر ملتے ہیں کسی اور کسی گپ شپ میں. اللہ حافظ.